نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے اور منشیات کی تمام تر اقسام کو حرام مطلق قرار دیا ہے جو سب کے سب زہر حلائل کے درجہ رکھتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ زہر فی الفور ہلاک کر دیتی ہے، لیکن شراب و منشیات رفتہ رفتہ اعضائے انسانی کو تحلیل کر کے ہلاکت کو پہنچاتی ہیں۔ زندگی بھر اس کے عادی ہدف ملامت خلائق ہونے کے علاوہ ہوش و حواس سے عاری اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر زندگی بسر کرتے ہیں۔ معاشرہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ فرائض دینی پر عامل ہونا تو درکنار، وہ اپنی روزی کمانے کے قابل بھی نہیں رہتے اور در بدر گداگری، ہیلا سازی اور فریب کاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سمندر میں اس قدر آدمی غرق نہیں ہوتے جس قدر ایک جام مے میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا بیوقوف نہیں جو روپیہ خرچ کر کے رسوائی اور ندامت حاصل کرے اور صحت برباد کرے سوائے شراب کے۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے دوست کو کسی ضروری کام کے لیے محل میں طلب کیا۔ جب وہ دوست حاضر ہوا تو اس وقت جہانگیر مصروف مے تھا اور کثرت نشہ سے اس کا ہاتھ اس قدر کانپ رہا تھا کہ شراب کا پیالہ چھلک چھلک کر شراب پیالے سے بہر گر رہی تھی۔ یہ دردناک اور عبرت خیز کیفیت دیکھ کر اس حقیقی خیرخواہ دوست نے شہنشاہ جہانگیر سے عرض کی کہ جہاں پناہ، جب آپ اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں نہیں سنبھال سکتے تو اس قدر عظیم الشان سلطنت اور وسیع العریض سلطنت کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ جہانگیر نے کہا کہ میں تو چند پیالے شراب اور چند شیخ و کباب کے بدلے سلطنت نور جہان کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں۔ ذرا خیال کیجئے کہ اتنا بڑا شہنشاہ باوجود اس قدر بڑی سلطنت کے اس عادت کبھی کے اثرات کی وجہ سے لرزہ، کپ کپی، ہوش و حواس سے عاری، دنیا و ما فیہا سے بے خبر زندگی سے خود کو محفوظ نہ رکھ سکا اور عمر طبی تک پہنچنے سے پہلے جلد فوت ہو گیا۔ سکندر اعظم جیسا فاتح عالم کثرت سے شراب نوشی کے نتیجہ میں صرف 32 سال کی عمر میں موت کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہانگیر کے 2 حقیقی بھائی شہزادہ دانیال اور شہزادہ مراد بھی کثرت شراب نوشی کی بدولت ایام جوانی ہی میں فوت ہو گئے۔ اکبر کو ان دونوں شہزادوں کے دائم الخمر رہنے کی جب اطلاع خبر ہوئی تو اس نے اس عادت بد سے روکنے کے لیے سخت پیرا لگا دیا ان پر، لیکن ان کے دوست بندوق کی نالی میں شراب مہیا کیا کرتے تھے، جس کے نتیجہ میں وہ جلد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر سلطنت کا تاج و تخت شراب کے پیالے میں غرق دکھائی دیتا ہے۔ شراب خانہ خراب وہ جگہ ہے جہاں دیوانگی اور بربادی بوتلوں میں فروخت کی جاتی ہے۔ مے نوشی روپے کی بربادی سے شروع ہوتی ہے اور عزت، عقل اور جان کی بربادی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ شریف آدمی کی دوستی اور شراب کی عادت ہمیشہ بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں، کیونکہ انسان میں جس مقدار سے اسے پینا شروع کرتا ہے شراب کو، چند روز کے بعد اس کی عادت ہو جانے کے باعث سابقہ مقدار میں اسے کچھ لطف اور سرور نہیں آتا، پھر اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اسی اصول کے تحت آخر کار اس کی یہ ہفتہ وار عادت روزانہ سے ہر وقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کثرت شراب اسے دائم الخمر بنا دیتی ہے۔ انجام کار یہ کہ تھوڑے عرصہ ہی میں عزت، صحت اور تمام دولت برباد کر کے نہایت ذلت اور رسوائی کے عالم میں ایام جوانی ہی میں
عالم فانی سے رخصت ہو کر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ والدین اور اولاد کے لیے دائمی افلاس، بھوک، ندامت چھوڑ جاتے ہیں۔ نواب آصف الدولہ ایک مرتبہ ہاتھی پر سوار گزر رہے تھے کہ راستے میں شراب کے نشہ میں مست ایک نوجوان اکڑ کر عالم کیف میں نواب آصف الدولہ کے ہاتھی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھی کا سودا کرنے کی سوجی اور نشے میں مست چلا کر بولا، ابے دولے یہ کٹیا کتنے میں فروخت کرو گے؟ نواب آصف الدولہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن جب اس کا نشہ اتر گیا، اس کو نواب کے سامنے پیش کیا گیا۔ نواب صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا آج وہ کٹیا خریدو گے؟ شرابی نے جواب دیا، حضور وہ خریدار تو کل ہی چلے گئے تھے۔ یعنی نشہ شراب میں نواب آصف الدولہ دولے اور ہاتھی کٹیا بن جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک چوہا شراب کے جام میں جا گرا اور نکلتے ہی دم کے بل کھڑا ہو کر للکارا، لاؤ تمام بلیوں کو کہ آج ہم ان کو چٹ کر جائیں۔ اگر گویا اس کو اپنی موت کی پرواہ نہیں، نشہ کی وجہ سے عارضی بہادری کے نتیجہ میں عقل کے موقوف ہونے پر گالی گلوچ، دنگا و فساد، قتل و غارت محض شراب خوری کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ شراب میں طاقت پیدا کرتی ہے، شراب انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے۔ اس کی مثال تھکے ہوئے گھوڑے کو چابک مارنے کی ہے۔ گھوڑے کو چابک مارنے سے گھوڑے میں طاقت نہیں آ جاتی، بلکہ سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس شراب میں ایک اہم جز الکحل ہے کہ ایک زہر ہے، یہ ہاضمے کو خراب کرتی ہے، قوت مردمی کو ضائع کرتی ہے، قبض پیدا کرتی ہے۔ انتہائی خشکی کی وجہ سے اس کو بآسانی پٹرول کی طرح آگ لگ جاتی ہے۔ شراب نوشی کے بعد جسم میں سخت تھکاوٹ، سستی، کاہلی اور ناقابل بیان تشنگی اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ شراب ایک ایسا زہر ہے جس سے پہلے اخلاقی پھر جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر حکماء اسے ظاہر آتشی بتلاتے ہیں۔ اسلام میں اس کی سخت مذمت بھی کی گئی ہے۔ بے شمار جرائم اسی سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے اسے الخبائث کہا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نادا انسان دھن، دولت، عزت، عصمت اور جان و مال کے ساتھ ساتھ قیمتی جان کی بازی لگا کر جلد موت کو گلے لگا کر منو مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔